مولانا خان احمد شویب خان صاحب اسی انہاں دا تہ دل نال شکر گزار ہاں۔ سردی دے موسم دے اندر دور تو سفر فرما کے تشریف لے آئے، تسا تہاڈا بھی شکر گزار ہاں۔ جنہاں دوستاں نے تھانوں دعوت دتی تسی آئے ہو دین دی بات سنن واسطے بڑے ولولے نال، اللہ تعالیٰ تہاڈی اس محفل نو قبول و منظور فرمائے۔ اور اندا جڑا پروگرام ہون لگا ہے اس نو سنو، زوردار نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، گاج کے ذرا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، عظمت اسلام، جمعیت اشاعت توحید و سنہ، حضرت مولانا خان احمد شویب خان صاحب۔ الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد پھر اللہ کریم نے ایک مرتبہ عام دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں عرض کرنے کے سلسلہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ. گزشتہ سال بھی دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، لیکن صوبہ سندھ اور بلوچستان کے دورہ پر ہونے کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی. آج اللہ کو منظور تھا، حاضری ہو گئی. کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں. جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. عام دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے. میں اسی دینی تعلق کو مد نظر رکھ کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام احباب نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم انسانوں کو جو خواب نظر آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. اگر انسان رات کے وقت کوئی ایسا خواب دیکھے جس میں انسان گناہ کا کام کر رہا ہو تو اس خواب کو کہتے ہیں شیطانی خواب. اور اگر انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھے اس خواب کو کہتے ہیں رحمانی خواب. اور انسان دن کے وقت جو کچھ کرتا رہا اگر دن والے کام رات کو خواب کی شکل میں نظر آئیں تو اس کو کہتے ہیں نفسانی خواب. لیکن یہ جو خواب کی تقسیم ہے، رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب، یہ تقسیم ہے ہم امت کے لوگوں کی نسبت سے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو نیند میں نظر آنے والا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا تھا. بخاری شریف کے اندر لفظ ہیں اور ترمذی شریف میں بھی یہی الفاظ ہیں. آپ کو میں نے خواب سنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن پہلے یہ بخاری شریف کے الفاظ. رؤیا الانبیاء وحی رواہ البخاری. انبیاء علیہ السلام کو نظر آنے والا ہر خواب اللہ کریم کی وحی ہوا کرتا ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، صبح نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ انور پھیر لیا. فرمایا میرے ساتھیوں، یہ جو رات گزری ہے تم نے گزری ہوئی رات میں کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے نہیں حضرت، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خواب میں نے نیند میں دیکھا ہے.
صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا خواب دیکھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند کے اندر دو بندے میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت ہمارے ساتھ چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بندے خواب کے اندر مجھے اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ ایک میدان کے اندر ہم پہنچے، ایک بندہ نظر آیا جو پاؤں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہے اور کھڑا ہونے والے انسان کے ہاتھ میں زنبور ہے، بیٹھنے والے کے منہ میں ڈال کر اس کے رخسار چیر رہا ہے۔ جب چیرنے والے نے دایاں رخسار چیرا اور بایاں رخسار کاٹنے لگا، بایاں رخسار چیر کر فارغ ہوا تھا، اللہ کریم نے اس بندے کے دائیں رخسار کو دوبارہ درست کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساتھ لے کے آنے والوں یہ بندہ کون ہے جس کے رخسار لوہے کی زنبور کے ساتھ چیرے جا رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں نے مجھے جواب دیا حضرت اس بندے کے ساتھ قیامت تک یہ سلوک ہوتا رہے گا، آپ آگے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں دونوں مجھے لے کر اور میدان میں پہنچے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس نے پتھر لیٹنے والے کے سر پہ دے مارا، لیٹنے والے بندے کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، پتھر دور جا گرا۔ یہ بندہ پتھر اٹھانے کے لیے گیا، جب پتھر اٹھا کر واپس آیا اللہ کریم نے اس بندے کے سر کو دوبارہ درست کر دیا، اس نے پھر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا مجھے لے کے آنے والوں یہ بندہ کون ہے؟ دونوں کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ساتھ آگے چلیے، اس بندے کے ساتھ قیامت تک یہ عذاب والا سلوک ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بندے مجھے لے کر ایک آگ کے تندور کے قریب پہنچے۔ الفاظ میں نے بڑے محتاط بولنے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی ہماری گفتگو سن رہی ہیں، ساقی صاحب الفاظ محتاط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تندور کے اندر آگ جل رہی تھی، مجھے تندور کے اندر بے لباس مرد اور بے لباس عورتیں نظر آئیں، آگ کے شعلے اوپر آتے تھے، وہ چیخیں مارتے ہوئے اوپر آ جاتے تھے، جب آگ کے شعلے نیچے جاتے تھے وہ تندور کی تہ میں چلے جاتے تھے۔ حضور نے دونوں سے پوچھا مجھے لے کے آنے والوں یہ بندے کون ہیں آگ میں جلنے والے؟ دونوں نے کہا حضرت آپ ہمارے ساتھ آگے چلیے، ان کے ساتھ قیامت تک یہ عذاب والا معاملہ ہوتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لے کے دونوں ایک تالاب کے کنارے پہنچے، سارا تالاب خون کے ساتھ بھرا ہوا تھا، ایک آدمی تالاب کے درمیان میں تیر رہا تھا، تالاب کے کنارے پر پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب تالاب کے درمیان تیرنے والا بندہ تیرتے تیرتے کنارے پہ پہنچا، کنارے پر کھڑے ہونے والے ایک بندے نے پتھر اٹھا کر اس بندے کو مارا، وہ بندہ دوبارہ تالاب کے درمیان میں جا پڑا، پھر اس نے تیر کر کنارے پہ پہنچ کر نکلنے کی کوشش کی، مارنے والے نے پھر پتھر مارا، یہ بندہ چیخے مار کر تالاب کے درمیان میں جا گرا۔
حضور نے پوچھا مجھے ساتھ لے کے آنے والوں یہ بندہ کون ہے؟ حضرت آپ آگے ہمارے ساتھ چلیے، اسے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اب میری 4 انگلیاں دیکھنا سارے بھائی، لوہے کی زنبور کے ساتھ رخسار چیرے جا رہے ہیں، 1 نمبر 2 پتھر کے ساتھ بندے کے سر کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، 2 بے لباس مرد بے لباس عورتیں، آگ کے تندور میں جلنے والے 3 اور خون کے دلام میں تیر کر نکلنے کی کوشش کرنے والا بندہ 4۔ حضرت آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بندے مجھے ایک درخت کے اوپر چڑھا کر ایک باغ کے اندر لے گئے ہیں۔ باغ کے اندر مجھے ایک بزرگ نظر آیا، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں بیٹھے تھے، اور دوسری جانب ایک اور بندہ مجھے نظر آیا جس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ آگ کے اندر وہ تازہ لکڑیاں ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھنے نہ پائے۔ یہ کون ہے حضرت؟ آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے باغ سے بھی بہت عمدہ ترین باغ میں مجھے دونوں لے گئے۔ عجیب و غریب نعمتیں، عجیب و غریب قسم کی عالی شان حالات، یہ کیا مقام ہے حضرت؟ آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دونوں بندے مجھ سے اس سے بھی اعلیٰ ترین باغ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دونوں سے پوچھا یہ کس کا مقام ہے، یہ باغ کون سے لوگوں کا ہے؟ حضرت ارفع رأسک، سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے سبق روک دیا، دوبارہ میں سبق کی طرف آؤں گا۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی بے شک آ رہی۔ پنجابی میں تو ہاں حضرت سرائکی آلہ نہیں ٹھیک ہے آ رہی، سرائکی سمجھ آونی ہے، ٹھیک ہے بڑی بات آ رہی ہے۔ دوبارہ آؤں گا سبق کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دونوں سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ ساری رات تم نے مجھے گھمایا، ساری رات تم نے مجھے چلایا، تم دونوں کون ہو؟ اب عقیدہ سننا میری جماعت اشاعت التوحید و سننا کا، جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے قیامت تک دنیا میں آئیں گے، تمام کائنات کے انسانوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، علماء کا علم، شہداء کا علم، صدیقین کا علم نہیں، جتنے بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ سارے انبیاء کرام کا علم بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا، اور رب العالمین کے بعد اگر سب سے زیادہ علم ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جملہ میرا دھیان سے سننا سارے ساتھی، قرآن پاک ہاتھ میں لے کے میں دعویٰ کر رہا ہوں، میری جماعت اشاعت التوحید و سننا کا اعلان یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھنے والا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھنے والا بندہ بھی ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ تھا، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اگر حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو دونوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی تم دونوں کون ہو۔
تسی اللہ دا نا اچھا لو نا، میں قرآن دا حوالہ کھولا پہلی دفعہ. عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں مزہ نہیں آیا. عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن پاک میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. آیت نمبر 18 میں نے کھولی ہوئی ہے، آخری ہے سورت الحجرات. فرمایا شک نہیں کرنا کائنات والو، آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانام. یہ میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 59. فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ حوالہ قرآن پاک کام کے سامنے ہے. غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا. بڑے حوالے ہیں. 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل. یہ میرے سامنے پہلا صفحہ، آیت نمبر 65. فرمایا کل اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. فرشتے مخلوق ہیں، عالم الغیب نہیں. جنات مخلوق ہیں، عالم الغیب نہیں. انسان مخلوق ہیں، عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہے تو اللہ. چوری ہو گئی، بندہ عامل کے پاس چلا گیا، سونا چوری ہو گیا، دولت اور مال چوری ہو گیا. عامل نے کہا کالا بکرا لیا، کنوارا. آگے صاحب ایک گل نہیں سمجھی تمہارے دوست، کنوارا بکرا کنوارا. اسے لو نال میں حساب کرنے تے جنہ تو پوچھ کے دسنا تیرا چور کون ہے، جن غیب جاننے. بولی سمجھ آئیے میری. 10,000 روپیہ فیس. جنوں کو عالم الغیب سمجھ کر پلیت ناپاک خون کے ساتھ حساب کر کے چوری کی خبریں بتانے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ کریم دا قرآن تو دس. چلو زندہ مخلوق دا غیب نہیں جان دی، تے جڑے فوت ہو گئے قبراں دے اندر دفن ہو گئے، چادراں چڑھائیاں جا رہی ہیں، نذرانیازاں دتیاں جا رہی ہیں، انہاں نو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے بلایا جا رہے ہیں. وہ قبراں والے غیب جان دین کہ نہیں جان دے. اللہ فرما دے وما یشعرون ایان یبعثون. قبر دے اندر بزرگ دفن ہوئے، کوئی اللہ دا نیک بندہ ہوئے، ولی ہوئے، پیر ہوئے، فقیر ہوئے، جرا قبر دے اندر دفن ہو گئی ہے اس نو تا اپنا پتہ بھی نہیں. سانو زندہ کر کے قبراں وچ جو قد اٹھایا جا سی. ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں اس آیت دی تلاوت کر کے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. قرآن تسی دو بندے کون ہو؟ سبق بھول گیا ہے، بولی سمجھ آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگے ٹھیک ہے بولی میں جبرائیل اے میکائیل. اچھا فرشتے ہو؟ حضرت انہوں حقیقت دس دے ہیں جڑے بندے تساں ویکھن.
پہلا پہلا جڑا بندہ تانوں نظر آیا ہے لوہے دی زنبور نال جس دیاں رخساراں چریاں جا رہی ہن، یہ جھوٹ بولن والا بندہ ہے، جھوٹیاں گلاں لوگاں دے درمیان مشہور کرن والا بندہ ہے۔ ساڈے حالات کیا ہیں؟ نہ مرداں دی زبان محفوظ ہے تے نہ ساڈیاں عورتاں دی زبان محفوظ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریدکن اکثر اہل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیبیو، مائیو، عورتو، اللہ دے رستے دے خوب صدقہ خیرات کیتا کرو۔ رب العالمین نے میں آمنہ دلال نو نظارہ کرایا ہے کہ جہنم دی آگ دے اندر مردوں دی نسبت عورتوں نے زیادہ جلنے۔ بخاری شریف یہ لفظین قلنا وبما یا رسول اللہ، بیبیاں چیخ اٹھیاں حضرت عورتوں نے جہنم دی آگ دے اندر زیادہ کیوں جلنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغسرن اللانا تغسرن اللانا فتغفرن الشیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ تو تسا جہنم دی اگ دے اندر زیادہ جلنا ہے۔ تغسرن اللانا، ایک دوے تے لانتاں زیادیاں کر دیاں ہو۔ ناراض ہوئی نا تے آکھیا لکھ لعنت۔ ساگی صاحب اے لفظ وگڑ کے لکھ بن گئی ہے، اصل لفظ ہے لکھ لعنت۔ لکھ لعنت دی بد دعا کر رہی ہے اولاد نو، تے اللہ جس سے ایک دفعہ لعنت کرے 7 نسلوں تک اللہ دی لعنت دا اثر جاندہ ہے۔ تُکْسِرْنَ اللَّعْنَا وَتَغْفُرْنَ الشِّيرَ، خامدین شکری بھی زیادہ کر دیا ہو، تو اپنی زبان تے کنٹرول نہیں، اس وجہ تو جہنم دی آگ دے اندر زیادہ جلنے۔ زبان محتاط نہیں۔ میرا ہاتھ ویکھو ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے ہیں ایک عورت ہے جس نے مٹھی بند کی دی ہوئی ہے، اپنے معصوم بیٹے نو بلا رہی ہے، عبداللہ جلدی آ، میں تینوں کوئی چین دینا چاہدیاں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا، عبداللہ دی اماں تیرے ہاتھ دے اندر کیڑی شے ہے، بیٹے نو کیڑی چین دینا چاہدی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو آسن ہونا برحق، جمیلہ بھی جو اجمل ہونا برحق، شریفہ بھی جو اشرف ہونا برحق، کریمہ بھی جو اکرم ہونا برحق، اصدق الصادقین ہونا برحق، لیکن پردہ بھی جو جاننا تے ویکھنا ہے صرف اللہ کریم دا حق۔ ہاتھ وچ کیڑی شے؟ اس ہاتھ نو کھولے ہے، کھجور دا دانا موجود ہے ہتھیلی اتے۔ حضرت میں بیٹے نو اے کھجور دا دانا دینا چاہنی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ دی والدہ اگر تیرے ہاتھ دے اندر کوئی شے نہ ہوندی تے بیٹے نو کہندی آ بیٹا تینو چیز دینا چاہنی ہاں، اگر ہاتھ تیرا خالی ہوندا اللہ کریم دے دفتر وچ تیرا بہت بڑا جھوٹ لکھا جاوے ہاں۔ سارے حالات کیا ہیں؟ آؤ سارے دکاندار دوست کہنے ناراض نہیں ہونا، کاروباری حضرت اسی جھوٹ نہ بولیے تے سودا نہیں وکدا، جھوٹی قسم نہ اٹھاویے تے گاہک نو اعتبار نہیں آندا، مجبوری ہے جی۔ آؤ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے کٹھے جا رہے ہیں ہجرت دے سفر تے۔ ساگی سے بھی سنا مچا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وچ کہ یار پیغمبر صدیق اکبر، یار پیغمبر صدیق اکبر، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر۔ آقا نے
بخشے تجھ کو بلا کر، آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر، محراب و منبر صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، حکمت صحابہ، حکمت حضرت ابو بکر صدیق۔ ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، آقا تیرے گھر صدیق اکبر، آقا تیرے گھر صدیق اکبر۔ ہمدم ساتھی نو کہنے ہونے نا، واہ صدیق اکبر تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، بدر دا بھی ساتھی، قبر دا بھی ساتھی، تو ہمدم بدر، تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، تیرے مقدر صدیق اکبر۔ کٹھے جا رہے ہیں۔ حدیث باغ بھی چاہے ایک بندے نال ملاقات ہو گئی ہے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقف کوئی نہیں، تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جاندا ہے، حال وال پوچھے خیر خیریت، تے اس بندے نے سوال کیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مما کا، اے دسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تواڈے نال والا بندہ کون ہے؟ ہن 100 اٹھاں دے انعام دا اعلان کیتا ہویا دشمناں نے، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وچ سانو خبر دے سی، اساں 100 سر اٹھ انعام دینے نا، اس پچھن والے بندے نو دا علم نہیں سی انعام دا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نہیں جاندا۔ حضرت صدیق اکبر دے سوال کیتا اس تواڈے نال والا بندہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، الرجل یہدی السبیل، رواہ البخاری۔ عرب دے لوگاں دی عادت ہے رستے دا پتہ نہ ہوے ہا تا معاوضہ دے کے مزدوری دے کے کسے بندے نو رہبر دے طور دے نال رکھ دے ہوندے سن، تو سانو رستہ بھی کھاونا ہے، میں تینو مزدوری دینی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا، میرے نال او بندہ ہے جرا مینوں رستہ بھی کھیندا ہے۔ سوال کرنے والے نے سمجھے شاید پیسے دے کے کوئی رستہ بھی کھاون والا بندہ نال رکھیا ہویا نے، تے حضرت صدیق اکبر دے دل دی نیت ہے میرے نال او بندہ ہے جرا مینوں جنت دا رستہ بھی کھیندا ہے۔ اس مجبوری وچ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے پہلا بندہ لوہے دی زبور نال جس سے رخسار چیرے جارین، اے جھوٹ بولن والا تے جھوٹیاں گلاں لوگاں دے درمیان پھیلاون والا بد نصیب ہے، قیامت اگے سلوک ہوندا رسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جبرائیل تے میکائیل نے جیڑا بندہ زمین تے لیٹا ہویا ہے پتھر لے کے بندہ کھلوتا ہے اودے سر دے اوتے، اس نو پتھر مار دے سر ٹکڑے ڈنگڑے ہو جاندے، اس دا پتھر دور جا گر دے، اے اٹھاون واسطے کی ہے، دل نے سر دوبارہ ٹھیک کر چھوڑے، دوبارہ اس مارنا شروع کیتے۔ اے او بندے جس نو مسائل دا علم تا ہے لیکن عمل کوئی نہیں کردا، واز بڑے سنے، بیانات بڑے سنے، کنا دے چسکے واسطے تقریراں بڑیاں سنیاں، تے جس ویلے عمل دا ٹائم آیا المیہ اے وے ہن تا رات دا وقت ہے، ظہر دے ٹائم جلسہ ہوئے، عصر دے ٹائم بیان ختم ہوئے، نماز دا ٹائم ہے عصر دا، لوگا نماز نہیں پڑھنی اللہ ماشاءاللہ موٹر سائیکل نو ککاں ماریاں تے گئے گھراں وچ، 3-4 گھنٹے واز سنیا تے عمل دی ساری پوزیشن اے وے۔ 700 مقامات تے اللہ کریم نے نماز دا حکم دیتا ہے، تے شیطان توحیدیاں نو دھوکا دیتا ہے، اللہ کوئی نمازاں تے رکھیے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ شیطان دا بہت بڑا دھوکا ہے۔ میری بولی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال ساگی دے مسئلے کڑوے ہو گئے، ساتھی ناراض ہونے لگ گئے۔ حضرت تذکرۃ القرطبی کتاب الکبائر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرن لگی اللہ دے پیارے کلیم میرے تو ایک غلطی دے گناہ ہو گیا ہے، تھوڑی خدمت دے اندر میں چل کے یہاں میرے واسطے دعا کرو اللہ میرا وہ گناہ دے غلطی معاف کر چھوڑے۔ میں سبق روک چھوڑے بھائی جان، میں ادھر دیکھ رہا سبق میں روک چھوڑے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ زندہ بندے تو دعا کرنا جائزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ عورت دعا کرنے واسطے حاضر ہوئی ہے، لیکن ایک خیال کریے زندہ موحد تو دعا کرنی ہے، زندہ مشرک تو دعا کرنا حرام ہے۔ زندہ مشرک تو دعا بھی نہیں کرنی، زندہ مشرک تو دم بھی نہیں کرنا۔ اگر اس نے شرکیہ کلمے پڑھ کے دم کی دیں تے دم کرن والے نے شرکیہ کلمہ دے یقین کر کے دم کرایا ہے، دم کرن والا بھی مشرک ہو گیا ہے، دم کراون والا بھی مشرک ہو گیا ہے۔ سن دے بیٹھے ہو، جیڑا بندہ مل گیا توحیدی میرے واسطے دعا تا کرے، انج نہیں آکھنا بندہ موحد ہے تا اس نے آکھنا میرے واسطے دعا کر۔ سن دے بیٹھے ہو، ناراض ہو گیا وہ خیر تا ہے۔ مینوں شک پہ گیا ساگی صاحب سارے جماعتی مشرکاں تو دم کران دین، ہاں مینوں شک پہ گیا ہے۔ زندہ موحد تو دعا کرانی ہے، زندہ موحد تو دم کرانا ہے۔ زندہ بندے تو دعا کرانا جائز، تے جرا ایمان دی حالت وچ فوت ہو گیا ہے اس واسطے دعا کرنا جائز۔ دین جھگڑے دے نام نہیں، سامنے میت موجود ہے، اللہ دا ولی بزرگ شاہ صاحب سید بادشاہ، صفاں بن گئیاں، جنازہ پڑھن لگے، سبحانک اللہم درود شریف دعا پڑھن لگے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سارے زندہ مسلمانوں نو بھی بخش، اے جرا میت سامنے پیا اس نو بھی بخش۔ سامنے موجود ہے بزرگ پیر مرشد ولی ہے، موت تو بعد اپنے واسطے دعا نہیں کر سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے، سامنے موجود ہے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں کر سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ تے جس ویلے کئی فٹ قبر دے اندر دفن ہو گیا ہے، ہن سارے واسطے دعا کس طرح کر سکتا ہے؟ نا میت سامنے اسی دعا کرنی ہے اس واسطے، دفن ہو گئی ہے قبر وچ کئی من مٹی تلے تاویں اساں دعا کرنی ہے میت واسطے۔ اچھا میں سبق روک چھوڑے، ایک اور گل درمیانی کر کے دوبارہ سبق تے آنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ صحابہ کرام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو دعاواں کروانے ہن۔ قرآن پاک میرے ہاتھ وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھ چھوڑے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے جا کے دعا دی درخواست پیش کی تھی ہوئے، ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جمعیت اشاعت توحید و سنت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمانے روڑا پہ گیا، بارشاں بند ہو گئیاں، مدینہ طیبہ تو باہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ کرام دی جماعت نو لے کے پہنچے تے لفظ بخاری شریف وچ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجودن سارے درمیان وچ اساں آمنہ دلال تو دعاواں کروانے ہوندے اسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تو دعا کراون لگے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی حضرت عباس تسی دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا کرے، کسے صحابی نے بھی نہیں آکھیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں آکھیا۔
میرے تو دعا کرون دی کیڑی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے جا کے دعا کرا لینے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں آکھیا، ناراض نہیں ہونا میرا جملہ سن کے، حاجی جس ویلے حج کر کے واپس آنا اے جھوٹ بڑے بول دے نے، میں کو فرق کرنے لگا ساگی سے اللہ ماشاء اللہ جرا حاجی صاحب تو آ کے آکھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور ویکھ کے آیا، چٹا جھوٹ ہے۔ صدیاں گزر گئیاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کسے بندے بھی نہیں ویکھیا۔ آپ دی قبر منور اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا حجرہ، اس دے باہر لکڑی دی بنی ہوئی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بندی وار، اس دے باہر نور الدین زنگی دی سیسا پلئی ہوئی دیوار، زمین دے پانی تک بد دی بندی وار، اس دے باہر ترکیاں دی بندی وار، کئی دیواراں دے اندر قبر منور ہے، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں۔ صحابہ کرام دے دور تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کوئی نہیں ویکھ سکا۔ آج دا حاجی صاحب کی میں ویکھ آیا ہے، حاجی صاحب جیرے دور دی میں گل پیا کردہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کروا رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس ویلے تاں قبر منور سامنے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ نظر آؤندی ہے۔ اگر صحابہ کرام دا عقیدہ تکڑے ہو وہ تکڑے، اللہ دا قرآن بھی اشاعت التوحید و سنہ والا دے نال ہے، نبی دا صحیح فرمان بھی ساڈے نال ہے، صحابہ دا یقین تے ایمان بھی ساڈے نال ہے۔ اگر صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد قبر منور وچ انہاں کناں مبارکاں نال سنتے بھی ہیں نا، انہاں اکھاں مبارکاں نال ویکھدے بھی ہیں نا، اس زبان مبارک نال جواب بھی دیندے نا، تا صحابہ کرام نے آمنہ دلال دی قبر منور تے جا کے دعا دی درخواست کیوں پیش نہیں کیتی؟ اور گل درمیان اچ کراں، میں سبق روک چھوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی، جسم اطہر سامنے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ صحابہ کرام دے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کس طرح دینا چاہیے، کپڑے اتار کے غسل دینا چاہیے یا کپڑے سمیت غسل لینا چاہیے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیڑے مقام دے کرنا چاہیے؟ بعض صحابہ کہنے لگے مقبرۃ المولا وچ مکہ مکرمہ دے اندر دفن کرنا چاہیے، بعض کہنے لگے نہیں بیت المقدس جا کے تدفین کرنی چاہیے، بعض کہنے لگے نہیں جنت البقیع بھی دفن کرنا چاہیے۔ نمبر 3 صحابہ وچ اختلاف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کس طرح بنانی چاہیے؟ تو آڈا علاقہ تا پکا علاقہ ہے نا، ساگی صاحب اتھے قبر بنا دینا لہد علی سامی علی، تو سا کہہ سکتے ہو سامی تے ساڑا جرا تھل دا علاقہ نا میاں والی، اتھے سامی علی قبر نہیں بن سکتی، لہد علی اتھے ہوندے انجے آرے کشتی نمونہ اسا سکتے ہو چیرویں قبر اے انجے انج قبر کھود کے نا اے میرے ہتھاں نو ویکھو تے درمیانی میت رکھ چھوڑ، کیونکہ اتھے ریت دا علاقہ ٹیلن اتھے قبر انج بن نہیں سکتی جیری پکے علاقے چ بن دی ہے، ساگے انج قبر بنا دے ہاں درمیانی میت رکھ چھوڑی۔ صحابہ جی اختلاف ہوئے قبر کیڑے نمونے دی بنانی چاہیے، سامی علی قبر ہوئے یا کشتی نمونہ قبر ہوئے، تے صحابہ جی اختلاف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ میں 4 گلاں کیتیاں۔ تدفین دا اختلاف ایک کتھے ہوئے، نمبر 2 غسل کس طرح دیتا جاوے، نمبر 3
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک کرے نمونے دی بنانی چاہیے تے نمبر 4 اختلاف صحابہ کرام وچ خلیفہ کون ہونا چاہیے کسے صحابی نہیں آکھیا آپ دا جسم اطہر سامنے موجود ہے آپ سن دے بھی ہیں ویکھ دے بھی ہیں تے جان دے بھی ہیں ہر شے دا آمنا دلان نو پتہ بھی ہے اختلاف کرن دی کیڑی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ لینے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی نہیں آکھیا بے شک مسئلہ ٹھیک کر کی اگر صحابہ کرام دے عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے تا تدفین تو پہلے دی گل ہے جس میں تر سامنے موجود ہے حضرت عائشہ دے حجرے وچ صحابہ کرام دے عقیدہ ہوندا وفات تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسے دیاں گلاں باتاں سن دے بھی ہیں جان دے بھی ہیں ویکھ دے بھی ہیں صحابہ نو اختلاف کرن دی کیڑی ضرورت ہے آمنہ دے لال تو اختلاف کیوں حل نہیں کرایا یاد رکھ سو گل اگے چلا زندہ تو دعا کراونا جائز تیرا ایمان دی حالت یہ فوت ہو گئی ہے اس وقت سے دعا کرنا جائز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کہنے لگی ہے حضرت میرے تو گناہ ہو گیا ہے میرے واسطے دعا کرو اللہ میری غلطی معاف کر چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تے کیڑا گناہ کیتا ہے عورت کہنے لگی میرے تو غلط کم ہو گیا ہے غلط کم تو بعد بچہ میرا پیدا ہو گیا ہے اپنے گناہ نو چھپاون واسطے معصوم بچے نو میں ہتھاں نال قتل کر چھوڑے اللہ برا کام تے قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اخرجی یا فاجرہ لفظ نکل جا میری نظرہ تو دور ہو جا گناہگار عورت ایک برا کام تے دعا بچے دا قتل میں تیرے واسطے دعا کرنا بھی نہ چاہتا اللہ دے دربار وچ جس ویلے عورت رخصت ہوئی پریشان ہو کے رب العالمین نے جبریل امین نو بھیج دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت چا 16واں پارا سورت دنا سورت مریم میرے سامنے قرآن پاک فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارا جتنے تک اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے جبرائیل بھی تے باقی فرشتے بھی زمین دے نہیں آ سکدے جبریل موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ آئے اللہ کریم دے حکم نال جبریل کہنے لگے حضرت تساں اس گناہگار عورت نو مایوس کر کے گڑ چھوڑے ہے اس وقت سے دعا نہیں کی تھی نا تہاڈا کی خیال ہے اللہ فرما رہے ہے برا کم تے قتل اس تو وڈا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ موسیٰ علیہ السلام حیران ہون لگے اتنا دو گناہ تو وڈا گناہ کیڑا ہو سکدا ہے جبریل کہن لگے رب العالمین دا پیغام ہے اے دونوں کبیرہ گناہ ہیں لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا اے برے کام تے قتل تو ہی وڈا گناہ ہے اسی مرد ساڑیاں ماما بہنا اول تاسا نماز پڑھنی نہیں یہ ساڑیاں ماما بہنا پڑھ لئیے تا ہوئی نہیں وہ کی میں عورت دے سر دے اتے دو پٹا باری کے سر دے وال نظر آ رہے نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں ہونی جسم دے کپڑے باریکن جسم نظر آ رہے ہیں عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہونی ناخن پالش لگی ہوئی ہے عورت وضو کرے وضو نہیں ہوندا غسل کرے غسل نہیں ہوندا ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم نہ پا کے قرآن پڑھ نہیں سکتی قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی نماز ادا نہیں کر سکتی اسی حالت وچ موت آ گئی ہے ناخن پالش لگی ہوئی ہے اس نو غسل دیتا گیا ہے جسم پاک نہیں ہویا اس ناپاک تے نجس جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں معاف کرے ہے سارے گھر میں کیوں رحمت رخصت ہو گئی ہے سنو حدیث سناواں تانوں
صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی پہلی اہلیہ تے گھر والی. چلو اے بھی دساں چاہتا ہوں جملہ آپ دے اہل بیت وچوں پہلی پہلی اہلیہ تے گھر والی. قرآن پاک فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت نمبر 33. اللہ کریم دا ارادہ اے وے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اللہ تانوں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت پاک جاگ دے بیٹھے ہو جرے قرآن مندن اچھا بول سن. آپ سے سلم دے سارے اہل بیت پاک. پاک دا لفظ میں نے اچھا سناؤ میں تھوڑے واسطے دعا کر صلی اللہ. آپ سے سلم دے سارے اہل بیت سارے اہل بیت. آیت نازل ہوئی جس ویلے آیت نازل ہوئی یہ حضور دے سارے اہل بیت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی دے حجرے وچ موجودن. آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ دے حجرے وچ آپ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا لیا آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا لیا آ گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا لیا آ گئیاں. اے چار بندے حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک انہاں دے اتے پا کے دعا کرنی شروع کی تھی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک کر دے. جاگو تا نوجوان ساتھی ہو یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک کر دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت اجازت ہوئے تو میں بھی چادر تلے آ جاواں. بولی نہیں سمجھی میری میں بھی چادر تھلے آ جاواں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکی علی خیر. دل دی تختیاں دے لفظ لکھنے نوجوان دوستاں. آپ نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو چادر تھلے نہ آ. میں حضرت حسن ہاتھ میں رکھو انگلیاں دیکھو میری سارے دوست. تو چادر تھلے نہ آ. میں حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اہل بیت بنن دی دعا کرن لگا. تو چادر تھلے نہ آ. تو تا پہلے تو اہل بیت دے اندر داخل ہے. تیرے واسطے دعا کرن دی ضرورت نہیں. تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے. تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. میں ان کے اہل بیت بننے کی دعا کرنے لگا ہوں. نوجوان بھائیو دل دی تختے دے میرے لفظ لکھو. سارے بزرگانے سارے اکابرین دے بیانات سنن. نوجوانہ دی منت کرنا دے سارے ہم اثر ہو. حضرت حسن حسین بھی اہل بیت حضرت علی بھی اہل بیت حضرت فاطمہ بھی اہل بیت. لیکن آمنہ دلال دی دعا دی وجہ تو اہل بیت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں اے اصل اہل بیت نا. میں نے نوجوان ساتھی لفظ سناؤ تو میں تھوڑے واسطے دعا کر سا. میرا وعدہ ہے. میں نے لفظ سنے آپ دی بیویاں دا لفظ سنا ہے. اصل اہل بیت کون ہیں؟ نبی سونے دیاں بیویاں. اچھا آکھو اصل اہل بیت کون ہیں؟ نبی سونے دیاں تے حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ اے حضور دی دعا دی وجہ تو اہل بیت ہی شامل ہیں. جڑے ساتھی مسجد دے اندر تشریف لے آئے ہو تانوں تے اندر بلاون دی کوئی ضرورت نہیں. تسی آ گئے ہو انہاں نوں میں اندر بلاونا ہے جڑے مسجد تو باہر موجود ہوئے.
حضرت سلمہ تو چادر تھلے نہ تو تا پہلے دوالے بیت دے اندر شامل ہے میں انہاں دے اہل بیت ہومن دی دعا کرن لگا سبق تے آؤ آپ دی پہلی حالی اہل بیت وچوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نرس کی دی حضرت حضور جی جس وقت تو گل جبرائیل فرشتہ آوے تو سب میں نو اطلاع کرنی ہے ٹھیک ہے جی چند دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کو لو آ گیا ہے حضرت تو سا انج کرو نا میری جھولی دے اندر گود دے اندر سر مبارک رکھ کے دل لیٹ جاؤ حدیث پاک بھی چاہے آپ نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی دے اندر رکھے لیٹ گئے ساتھی میں در بکھے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے منظر ویکھو منظر سر دے وال نظر آمن لگے حضرت خدیجہ عرض کی تھی حضرت اے دسو میں سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے سر دے وال نظر آ رہے ہیں ہون جبرائیل کھلوتے ہیں یا چلا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہون جبرائیل تا چلا گیا ہے اچھا دوبارہ سر دے حضرت خدیجہ نے چادر دے دوپٹہ رکھے ہون حضرت فرمائے جبرائیل واپس آ گیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضرت اے واقعی رحمت والا فرشتہ جبرائیل ہے جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر جاوے اتے رحمت دے فرشتے نہیں کھلون دے ہوں دے ساڑیاں ماما بہنہ دے سر تو دوپٹہ اتر گیا ہے جسم تو برکہ اتر گیا ہے سارے گھر اللہ دی رحمت کس طرح آ سکتی ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا دعا بندہ سنا رہے ہم پتھر نال جی دے سر دے ٹکڑے کی دے جا رہے ہیں مسائل دا پتہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں کردہ نمبر 3 تندور دے اندر جرے بے لباس مرد تے عورتاں جلدیوں نظر آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل دے میکائیل دسن لگے حضرت اے تواڈی امت دے بدکار مرد تے بدکار عورتاں ہن خیال کرے خیال ہائے ہائے لفظ میں محتاط بولنے غور کرے علامہ ابن سیرین صحابہ کرام دے شاگرد عظیم تابعی تے خواباں دی تعبیر دے ماہر ایک بندہ آیا ہے علامہ صاحب میں خواب ویکھے تعبیر بیان فرماؤ یہ پوچھ بندہ کہنے لگا حضرت میں خواب دے اندر ویکھے جرا نال میرا پڑوسی ہے اس دے گھر دے اندر کبوتری ہے پڑوسی دی کبوتری نو پکڑ کے میں اس دے پر تروڑ دیتے نا علامہ ابن سیرین پریشان ہو گئے بس کنا نا یہ ادھا خواب ہے میں تا پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے کالے رنگ دا کوا میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے میرے گھر وچ داخل ہو گیا علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا فرمان لگے بد نصیب بد قسمت اللہ کتنی جلدی تیرے دو بدلہ لے لیا ہے تے پڑوسی دی کبوتری دے پر توڑے خواہ بیچا کالا کبا تیرے گھر دے اندر دیواری سراغ کر کے داخل ہو گیا ہے خواب دی تعبیر وے تو پڑوسی دی گھر والی نال برا کم کر دیں تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال برا کم کر دے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ
چوتھا بندہ حضرت خون دے تالاب دے اندر تیرن والا تے نکلن دی کوشش کرن والا. جی اے کون بندہ ہے؟ جبریل تے میکائیل کہن لگے حضرت اے تہاڈی امت دا سود دا لین دین کرن والا بندہ ہے. اور میں نے حیا آندا میں لفظ اگر صحیح لفظی ترجمہ کراں، میں محتاط لفظ بولے، میں لوز ٹاک دا مخالف ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سود دے 70 گناہاں وچوں چھوٹے تو چھوٹا گناہ 69 گناہ تا بڑے بڑے 70 گناہاں وچوں چھوٹے تو چھوٹا گناہ سود دا یا کر رجل علی امہ، جویں بندہ اپنی سگی ماں نال برا کام کرے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. سود لمن والے دے بھی اللہ دی لعنت، دین والے دے بھی اللہ دی لعنت، جیرا دونوں دا گواہ پڑھدا پیا ہے اس تے بھی اللہ دی لعنت، تے جیرا دونوں نو لکھ پڑھ کر کے دے رہے ہے لکھن والے دے بھی اللہ دی لعنت. حضرت تو باغ دے اندر لے کے گئے، ہاں اے عام ایماندار لوگاں دا مقام ہے موت تو بعد. تیجرہ بزرگ تو انہوں نظر آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن تے چھوٹے چھوٹے بچے دے بچیاں ہو سن جرے چھوٹی عمر دے اندر بچپن وچ بلوغت تو پہلے وفات پا گئے. جرا آگ نو گرم کر رہے ہیں، لکڑیاں دے رہے ہیں، اے داروغہ جہنم ہے، جہنم دی اگ تاکہ مٹھی نہ ہوئے گھٹ نہ ہوئے تیز کردہ پیا ہے. تے جرے باغ دے اندر تو انہوں لے کے گئے ہیں، پہلے باغ نالو اچھا تے آلہ باغ، اے شہداء دا مقام آئی. ہوں تسا جاگو، اگر تھکے نہیں تو میں حدیث پڑھ دا. میری 6 انگلیاں ویکھنیاں، 6 انگلیاں. نمبر 1 میں زندہ موجود ہاں، میں زندہ نوں کفن بھی کسے نہیں پوانا. میں زندہ صاحب ساتھی چپ کر گئے، میں ڈر گیا، میں زندہ نو کفن نہ پوا چھوڑو، مہربانی کرو، میں پردیسی بندہ، میں زندہ نو کفن کسے نہیں پوانا. 1 میں زندہ موجود ہاں، میرا جنازہ بھی کسے نہیں پڑھنا. نمبر 3 میں زندہ موجود ہاں، میں نو قبر دے اندر دفن بھی کسے نہیں کرنا. زندہ نو دفن کرو 302 دا پرچہ ہے. تے نمبر 4 میں زندہ موجود ہاں، میری گھر والی اگے نکاح بھی نہیں کر سکتی. میرے نکاح بھی چھے اگے کی میں کر سکتی ہے. قرآن دے لفظ والموسنات من النساء، پہلی آیت سورت دنا سورت النساء 5واں پارا. تے جیری عورت کسے بندے دے نکاح وچے او اگے نکاح نہیں کر سکتی، طلاق ہو جاوے وکھری گل ہے، او بات دا مسئلہ ہے. تے نمبر 5 میں زندہ موجود ہاں، میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے. نمبر 6 میں زندہ موجود ہاں، میری وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی. عجیب گل ہے. دوسرا پارا سورت دنا سورت البقرہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آیت نمبر 154 سورت البقرہ حوالہ سامنے. جیرے اللہ دے رستے دے شہید ہو گئے انہوں نے زبان نال مردہ بھی نہیں آکھنا، شہید زندہ ہیں. چوتھا پارا سورت نال عمران فرمایا ولا تقولوا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. آیت نمبر 169 شہیدانو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا، شہید زندہ. عند ربہم یرزقون، رب دے ہاں انہوں روزیاں بھی دیا جا رہی ہیں. کمال ہے. میں ادھر دیکھو تلے نہیں دیکھنا، مہربانی کرے. شہید زندہ، کفن پوایا گیا، شہید زندہ، جنازہ پڑھیا گیا، شہید زندہ،
دفن کیتا گیا قبر وچ۔ نمبر 4 شہید زندہ تے بیویاں اگے نکاح کر گئیاں تے نمبر 5 شہید زندہ بچے یتیم ہو گئے۔ نمبر 6 شہید زندہ وراثت تقسیم ہو گئی۔ ایک کس طرح زندہ ہیں یا غلط سمجھن واسطے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے۔ انا صلنا ان ذالک رسول اللہ، حضرت ابن مسعود بیان کر دیں رضی اللہ تعالیٰ، اسامنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جا کے سوال کیتا، سانو تا آیتاں قرآن دیاں سمجھ نہیں آیاں۔ کمال ہے، شہید زندہ، کفن، جنازہ، قبر، بیوی اگے نکاح کر گئی، بچے یتیم، وراثت تقسیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خسرا، آپ نے فرمایا شہیداں دی روحاں نو اللہ سبز رنگ دے پرندہ وچ رکھ کے جنت دے اندر چھوڑ دیندا ہے۔ جنت دیاں نعمتاں کھاندے بھی ہیں، جنت دی نعمتاں دے اندر رہندے بھی ہیں۔ لا کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ دے عرش تلے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جاویں تے انہاں دے اندر آرام کر دین۔ اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا، شہیدو جنتوں نو مل گئی، نعمتاں نصیب ہو گئیاں، کسے چیز دی خواہش ہے تو بیان کرو۔ قالوا لا حاجۃ لنا، حدیث پاک دے لفظ، سانو کسی چیز دی اللہ ضرورت نہیں۔ اللہ مڑ پوچھے پھر پوچھے، فلما علموا انہم لا یترکون، انہوں نے پک ہو گیا جو اللہ پوچھ کے راسی اللہ نہیں چھوڑ دا۔ عرض کر لگے اللہ ایک ساری تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل مرۃ اخری، اللہ ساری جنت والیاں روحاں نو دنیا دے جسماں دے اندر واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جیڑا مزہ جیڑی لذت شہادت دی موت بھی چاہیے، جنت دی نعمت بھی جوی نہیں آئی۔ حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، اللہ نے فرمایا قضیت انہم لا یرجعون، میں اللہ فیصلہ کر چکا جیری روح دنیا دے جسم میں جو نکل کے جنت دے اندر پہنچ گئی ہے، قیامت تو پہلے دنیا دے جسم میں نہیں جا سکتی۔ میں در بکھے ساتھی تھلے نہیں بیکھنا مہربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہید زندہ لیکن جنت ویچ، جاگو تا شہید زندہ لیکن جنت ویچ۔ اگلا جملہ خیال نہ سننا ہے، سارے امت دے شہید جمع کرو، اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہداء زندہ جنت دے اندر، جنت دی زندگی نال، تا سارے انبیاء علیہ السلام بھی وفات تو بعد زندہ لیکن شہیداں نالوں اعلیٰ جنت والے مقام وچ۔ تے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ لیکن سارے انبیاء کرام نالوں اعلیٰ مقام دے اندر جنت وچ۔ یہ جملہ سمجھ آئے؟ اگلا سنو، میں جماعت دا ذمہ دار بننا، شہداء دی حیات دا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، جرا حیات انبیاء دا انکار کرے ایماندار نہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرنے والا بندہ بھی ایماندار نہیں۔ شہداء دی حیات بھی برحق، انبیاء کرام دی حیات بھی برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حیات بھی برحق، لیکن شہیداں دی حیات جنت والی، انبیاء کرام دی حیات شہید نالو اعلی جنت والی، تے امام الانبیاء دی حیات شہداء تے سارے انبیاء نالو اعلی ترین جنت والی۔ ہن قرآن تو پوچھن لگا، قرآن دس شہداء زندہ جنت ویچ، جملہ سنو، انبیاء زندہ جنت ویچ، امام الانبیاء دی زندہ جنت ویچ، تے جنت کیڑے مقام تے قرآن پاک تو پوچھن لگا۔ سورۃ نا سورۃ النجم تے آیت نمبر 14 تے 15 جنت کیڑی جگہ تے ہے؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، یہ حوالہ ہے، 7 آسمانہ تو اتے ہے سدرۃ المنتہی،
تے جنت سدرت المنتہا دے قریب سارے اتھے زندہ ہیں جنت وچ. اے سن لو عقیدہ میرا تے میری جماعت دا دوست. گلاب دا پھل ہوئے، بہار دا موسم ہوئے، صبح دا ٹائم ہوئے، شبنم دے قطرے بھی گلاب دی پتیاں دے موجود ہوئے نا، تے ٹھنڈی مٹی ہوا بھی چل دی پئی ہوئے. رب کعبہ دی قسم ٹھنڈی مٹی ہوا دے اندر جھولدا ہویا شبنم دے قطرہ سمیت بہار دے موسم وچ صبح سویرے گلاب دا پھل اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا جتنا وفات تو بعد پیغمبر دا جسم تر و تازہ ہوندا ہے. حضرت اے شہداء دا مقام ہے. تے ارفع راسک، سر مبارک اٹھاؤ. فرمائے میں سر اٹھایا ہے. سفید رنگ دا مینوں محل نظر آیا ہے تیرا سارے پچھلے مقامات نالوں بھی اعلیٰ تے عمدہ تے بہترین. ایک وے جبرائیل تے میکائیل جواب دیتی حضرت ہاسا منزلک، رواہ البخاری. اے توڑا مقام جنت وچ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دانی ادخل منزلی، رواہ البخاری. میں نو چھوڑو نا، اپنے محل دے اندر میں جامنا چاہنا. جبریل تے میکائیل جواب دیتے حضرت نا، انہو قد باقی اللہ کا عمر لم تستقملہو فالا وستقملت اتید منزلہ کا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاری دنیا والی زندگی باقی ہے، او تو سانجے پوری نہیں کی تھی. جس ویلے دنیا والی تاری زندگی پوری ہو گئی تو ساں اتھا تشریف لے آونا ہے جنت علی اس محل وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد زندہ لیکن جنت علیہ محل بھی تے. جنت کتے ہے؟ اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا. تو انہوں خواب سنایا، اس دی تشریح سنائی. اللہ حاضری قبول فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. میزبان دوستاں واسطے دعا گو ہاں ہائی سے بڑھنے گھر اساں کھانا کھادا ہے، انہوں بڑی محبت نال ساری خدمت کیتی ہے. میں اتھے بھی دعا کیتی ہے کھانے تو بعد، ہن بھی دعا کردا اللہ انہاں دی بھی باقی جتنے دوست معاونین ہو اج دی اس دینی محفل واسطے اللہ ساراں دی جان مال عزت اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے. اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. دنیا آخرت دی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے. دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے توحید تے فرماوے، برے خاتمے تو اللہ محفوظ رکھے. تواڈے ساڈے جتنے متعلقین دوست احباب بیمار ان گھراں وچ ہسپتالاں وچ سارے بیماراں نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے. اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.